من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم۔ کل آپ حضرات کے سامنے سورۃ المؤمنون کا خلاصہ پیش کیا تھا، آج آپ حضرات کے سامنے سورۃ النور کا خلاصہ پیش کروں گا۔ اس سورت کا نام نور اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کی آیت میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، کہ ساری کی ساری کائنات کے آسمان و زمین میں اللہ ہی کا نور چل رہا ہے۔ اس سورت کا ماقبل کے ساتھ دو طرح کا ربط ہے، ایک ہے اسمی اور ایک ہے معنوی۔ اسمی ربط یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے گزشتہ سورت میں فرمایا تھا قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق مومن کامیاب ہوگے، ایمان والے کامیاب ہوگے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، کہ وہ مومن اس لیے کامیاب ہوگے کہ انہوں نے آسمان و زمین کے مالک کو مان لیا، یعنی مسئلہ توحید کو مان لیا تھا۔ معنوی ربط یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے گزشتہ صورت کے اندر دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ سے ثابت کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے اس صورت کے آخر میں دوبارہ وہی دعویٰ ذکر کیا تھا فتعال اللہ الملک الحق، کہ اللہ رب العزت ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت یہ ذکر کر رہے ہیں کہ مشرکین مسئلہ توحید کو سن لیا ہے انہوں نے، لیکن وہ ضد اور چڑ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مختلف قسم کے الزامات اور تہمتیں اور بہتان باندھتے ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کو بیان کیا ہے۔ خلاصہ اس صورت کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس صورت کے اندر معاشرے میں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، اور ساتھ ہی ساتھ صدیقہ کائنات کی پاک دامنی کا اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے 4 احکام شروع میں ذکر کیے، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرک، کہ جو زنا کرنے والا مرد ہے وہ نہیں نکاح کر سکتا ہے مگر زنا کرنے والی عورت یا مشرکہ عورت کے ساتھ ہی۔ دوسرا ذکر کیا والزانیۃ لا ینکحوہا الا زان او مشرک، جو زنا کرنے والی عورت ہے وہ زنا کرنے والے مرد یا مشرک مرد کے ساتھ ہی اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا یہ ذکر کیا تھا والذین یرمون المحصنات، کہ جو پاک دامن عورتوں پر وہ تہمت باندھتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور ان کی شہادت، ان کی گواہی بھی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور چوتھا ذکر کیا تھا کہ جو انسان اپنی بیوی کے اوپر الزام لگاتا ہے تو ان کے درمیان حد لعان جاری کر دی جائے گی، ان کے درمیان جدائی کروا دی جائے گی۔ ساتھ اللہ رب العزت نے صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا ذکر کیا تھا کہ غزوہ بدر مستلق سے واپسی پر ابن ابی نے اور اس کے جو گروہ تھے انہوں نے صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام تراشی کرنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آتے ہیں، گھر تشریف لے کر جاتے ہیں، تو ان کے رخ انور کے اوپر غم اور حزن کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہ دیا، تو میرے دل کی دنیا کے دل کے اوپر قیامت طاری ہو گئی۔ میں نے دوسری طرف سے آ کر پھر سلام کیا، لیکن پھر سلام کا جواب نہیں دیا۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہے میں بڑی افسردہ ہو گئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے والدین کے گھر کی طرف چلی جاتی ہوں۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ میں اپنی ماں کے سامنے اپنا درد دل پیش کروں گی، اپنے باپ کے سامنے اپنے آنسو بہاؤں گی۔ لیکن جب وہ گھر جاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ اپنی ماں کو دیکھتی ہیں کہ وہ بھی آنسو بہا رہی ہیں، اپنے باپ کو دیکھتے ہیں وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں۔ صدیقہ کائنات بڑی پریشان ہو جاتی ہیں کہ کیا ہوا ہے، ان کو اس ماجرے کے بارے میں علم نہیں تھا۔ یہ تو مستہ کی زبانی ان کو پتہ چلا کہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے ان کے خلاف کس طرح کا پروپیگنڈا گھڑ لیا ہے۔
کون سا محاذ چلا رہے ہیں، لمبی چوڑی دلیلیں دے رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں کہ عائشہ ایسی ہے، عائشہ ویسی ہے، نعوذ باللہ۔ وہ ان کے بارے میں بہتان باندھ رہے ہیں۔ صدیقہ کائنات کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ بڑی بیمار ہو جاتی ہیں۔ وہ مسلح اٹھاتی ہیں، گھر کے کونے میں چلی جاتی ہیں جہاں اندھیرا اور تنہائی ہوتی ہے۔ ان کی والدہ ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ کیا کرنے لگتی ہیں، کیونکہ جب اب مسلح اٹھا کر لے کر جا رہی تھی تو انہوں نے سوچا کہیں رو رو کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں۔ صدیقہ کائنات نے فرمایا آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ گھبرائیے نہیں، میں اللہ کے دروازے پر جا کر اس کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرنے لگی ہوں کہ جس کے سامنے آدم علیہ السلام نے اپنا مقدمہ پیش کیا، زکریا علیہ السلام نے اپنا مقدمہ پیش کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنسو پیش کیے، یوسف علیہ السلام نے اپنے آنسو پیش کیے، اور اللہ رب العزت نے ان کے آنسو پونچھے بھی تھے۔ میں اللہ کے محبوب کی پیاری بیوی صدیقہ کائنات بھی اپنا مقدمہ اللہ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں۔ وہ کونے میں چلی جاتی ہیں، اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرتی ہیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کو اکٹھا کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ اکرام تمہاری کیا رائے ہے اس معاملے کے بارے میں؟ صحابہ اکرام کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں، سسکیاں بھرنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر منافقین کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک آواز اٹھتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر عائشہ کی وجہ سے آپ کا دل دکھا ہے تو آپ ان کو آزاد کر دیجئے، انبیاء کے لیے بیویوں کی کمی نہیں ہوا کرتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فیصلہ تو آخری فیصلہ ہوگا، پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ سیدہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی بیوی، آپ کی رفیقہ حیات کس نے بنایا تھا، تاکہ ہم اس سے جا کر پوچھیں تو صحیح کہ آپ نے کس کے اور کس کے لیے یہ رشتہ منتخب کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ اس خاموشی بھری انگلی میں فصاحت و بلاغت کا بہت بڑا سمندر موجود تھا کہ اللہ رب العزت نے صدیقہ کائنات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات بنایا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنا مقدمہ اللہ کے ہاں پیش کر دے، اللہ ہی اس کا فیصلہ کریں گے، اور ان منافقین کے بارے میں پریشان نہ ہوئیے، ان کا فیصلہ میں عمر کی تلوار کرے گی خود۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور لبوں پر مسکراہٹ تھی، اور فرماتے ہیں جزاک اللہ ابن الخطاب کہ ابن خطاب تیرا شکریہ، تو نے میرے دل و دماغ کی پریشانیاں دور کر دی، میں نے یہ مقدمہ اللہ کے دربار میں پیش کر دیا ہے، اب میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں، تم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جاتے ہیں، وہاں پر جا کر دستک دیتے ہیں۔ صدیقہ کائنات کی والدہ پوچھتی ہے من فی الباب، روتی ہوئی آواز کے ساتھ پوچھتی ہے من فی الباب، دروازے پر کون ہے، کیوں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ دیا جاتا، کیوں ہمیں تنہا نہیں چھوڑ دیا جاتا، کیوں ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، کیوں ہمیں اذیت دی جا رہی ہے۔ باہر سے آواز آتی ہے کہ اے صدیق اکبر کے گھر والوں دروازہ کھولو، آفاق رسالت کا سراج منیر تمہارے گھر پہ آیا ہے، عبداللہ کا در یتیم آیا ہے، محمد عربی آیا ہے۔ صدیقہ کائنات کی والدہ دروازہ کھولتی ہیں اور پوچھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہاں پر کیسے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ عائشہ کہاں پر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں اپنی والدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سن رہی تھی، میرے دل نے چاہا کہ میں یہاں سے اٹھ کر دامن رسالت کے ساتھ جا کر چمٹ جاؤں اور جا کر اپنے آنسو بہاؤں، لیکن میرے ضمیر نے مجھے روک لیا کہ اس لیے کہ بے شک میرے محبوب آئے ہیں، لیکن میں نے اپنا مقدمہ اللہ کے ہاں پیش کر دیا ہے، وہیں سے میری پاک دامنی کا فیصلہ آنا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ عائشہ آج آپ نے جو کہنا ہے کہہ لیجئے، میں آپ کی بات سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اشکو بسی و حسنی الی اللہ، کہ آج میری حالت وہی ہے جو ابو یوسف کی ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے غم و حزن کی اتنی کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی تھی کہ یعقوب علیہ السلام کا نام میرے ذہن سے نکل گیا تھا، اسی لیے ابو یوسف کہا تھا۔ میں نے اپنا مقدمہ اللہ کے ہاں پیش کر دیا ہے، میں اپنی صفائی میں کیا کہوں، جو بھی کہوں گی کسی نے میری بات نہیں ماننی تھی، میں نے ایسی ذات کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر دیا ہے جو علیم بذات الصدور ہے، جو میرے کردار کو جانتی ہے، کوئی جانے یا نہ جانے رب کائنات میرے کردار کو جانتے ہیں، وہی میری پاک دامنی کو بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اپنے رخ انور کے اوپر چادر لے لیتے ہیں۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی ہے، صدیقہ کائنات فرماتی ہے کہ میں نے آپ کے رخ انور کو دیکھا تو ان کے اوپر مسرت کے چمک نظر آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور چمک رہا تھا۔ صدیقہ کائنات سمجھتی ہے کہ مجھے یقین ہو گیا تھا، میری برات کا اعلان ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تیرے مقدر کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگا تو ان کی برات ایک لڑکے نے بیان کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگا تو ان کی برات ایک عورت نے بیان کی، اور حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر الزام لگا تو ان کی برات ان کے بیٹے نے بیان کی۔ اے ابو بکر کی بیٹی، اے عائشہ تیرے مقدر کا کون مقابلہ کر سکتا ہے کہ جب منافقین نے تیرے اوپر الزام لگایا تو تیری صفائی کے لیے کوئی نہیں آیا، تیری صفائی کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کا نزول کر دیا اور فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ عائشہ جو لوگ کہتے ہیں ان کی باتوں سے بری ذمہ ہے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین اور مومنوں کا بھی ذکر کیا کہ مومن وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں اور جہاد جیسے بڑے امور پر جاتے ہیں، اور اگر جہاد سے جانے کی کوئی عذر پیش آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر جاتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو منافقین ہیں ان کو کوئی تھوڑا سا موقع ملتا ہے تو چھپ چھپا کر وہاں سے واپس نکل آتے ہیں۔ اور ساتھ اصلاح کے لیے ذکر کیا کہ کسی کے گھر میں جانا ہو تو بنا پوچھے نہیں جانا، دستک دے کر جانا ہے، اور ان کے آرام والے وقت میں بھی نہیں جانا کرنا۔ اور جو عورتیں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے پاؤں آہستہ رکھا کرے تاکہ جو ان کے پاؤں کے زیورات ہیں ان کی آواز ان کے گھروں سے باہر نہ جا سکے۔ تو یہ ہے صورت کا خلاصہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔